اور وہ ایسی باتیں مجھے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اس کو مار دیں گے، کبھی کہتے ہیں. اور میرا ہسبینڈ جو ہے ان کی جو ہیں وہ اس ایج میں بھی نہیں ہے، 60 کی ان کی ایج ہے، اور وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے نا کہ میرا کرو کا جو حال ہے، جو ہم لوگوں کا حال ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں سمندر میں چھلانگ مار دوں. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میں مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی کہ کس مینٹل کنڈیشن کے اندر وہ ہوئیں گے، کس سٹیٹ کے اندر وہ ہوئیں گے کہ اتنا پریشرائز ہوئے ہوں گے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو بہت تسلی دی. نہیں، میں نے کہا میں چنائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح انہوں نے ساتھ دیا، اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے. باقی انہوں نے جتنی محنت کی ہے اس کیس پہ، تو انشاءاللہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. گورنر صاحب بھی کر رہے ہیں. پرسوں میری گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ہم سب لوگ گئے تھے، تو کافی دیر ان کی طبیعت بھی کافی بیچاروں کی خراب تھی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ملے بغیر نہیں جائیں گے. تو انہیں کافی لیٹ نائٹ ہمیں بلایا اندر. ٹھیک. شناز صاحبہ، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 18 ماہ گزر گئے، بڑا وقت ہے، بڑا عرصہ ہے جو گزر گئے. 18 آپ لوگ کس طرح گزارے ہیں آپ بھی جان سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا، یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ 18 ماہ میں حکومت نے کوئی داد رسی کی، پوچھا گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، دن کیسے کٹتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے، یا صرف اب جو میڈیا کے تھرو یہ معاملہ اٹھا ہے تو گورنر صاحب داد رسی کے لیے انہوں نے وقت نکالا آپ کے لیے؟ گورنر صاحب تو ویسے شروع سے ہی ساتھ میں تھے، کیونکہ جب احمد چنائی کو میں نے کیس دیا اور ان کے پاس میں روتی بھی گئی تھی، جب انہوں نے مجھے فرسٹ ڈیڈ لائن دی تھی تو میں ان کے پاس گئی. میں نے کہا احمد بھائی اس طرح مسئلہ ہے اور آپ اس چیز کو پہلے بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے تو میری مدد کریں. تو احمد بھائی نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہیں کریں، اور مجھے بڑی تسلی دی. میں بٹھایا، پھر انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی، تو ظاہر ہے ان کی امام پہ ہی انہوں نے آگے جو ہے کیس اپنے ہاتھ میں لیا اور نیگوسیشن شروع کی. ورنہ اس وقت تک میں تو بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اتنے مہینے ہم نے انتظار کیا، کچھ نہیں ہوا. تو بس جب سے یہ لگے ہوئے ہیں، جو $10 ملین سے انہوں نے نیگوسیشن سٹارٹ کی تھی احمد بھائی کے ساتھ، اور 10 کے بعد وہ اتنے سٹبن تھے کہ وہ نیچے نہیں آ رہے تھے. لاسٹ میں وہ 8 پہ آئے، پھر 6 پہ آئے، اور اتنا ٹائم انہوں نے نیگوسیشن کے اندر لے لیا کہ ہمیں 18 مہینے اس نوبت پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں بالکل شیٹرڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک. میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے یہ 18 مہینے کیسے گزرے؟ جو صورتحال تھی آپ کی، جو بات ہوئی پہلی دفعہ آپ نے کہا 4 مہینے بعد بات ہوئی، پھر کب بات ہوئی، اور پھر جو وقت گزرا جب بات نہیں ہوئی تھی تو کیا تاثرات تھے، کیا آپ سوچ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے کیپٹن کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے. اب ہم کو کیا بتاؤں، میں بہت سارے چینلز پہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پہلے 7 مہینے کے اندر انہوں نے میرے ہسبینڈ کو جہاز سے فردر کڈنیپ کر لیا تھا، اور ان کو اور چیف انجینئر کو کسی جنگل میں لے گئے تھے. اور راہیل ایک 3rd آفیسر ہے جہاز پہ، اس بچے کو بھی ساتھ لے گئے تھے. اور ان کا جو مجھے فون آیا تھا تو بہت زیادہ پینک کے اندر یہ لوگ تھے، اور ان کے اوپر بندوقیں تانی ہوئی تھی انہوں نے، اور جاوے ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جنگل کے اندر ہیں، بے سر و سامان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بالکل اوپن میں، اور پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں ماریں گے یا ہمیں واپس لے کے چلے جائیں گے. مجھے کچھ علم نہیں. اور اس کے بعد کافی مہینے تک میرا کوئی رابطہ ان کے ساتھ نہیں رہا. اب ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ اونر سے بات کرو، ان کو پریشرائز کرو. میں اونر کو پریشرائز کرتی رہ گئی، لیکن کچھ بھی نہیں بنا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ان کا فون آیا تو میں نے کہا میری کیپٹن سے بات کرائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیپٹن خلاص فنشڈ، کہ ہم نے مار دیا اس کو. اور اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، اور میں آپ کو اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتی کہ میرا کیا حال تھا اس وقت. لیکن پھر سب لوگوں نے یہی کہا کہ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہیں یہ ان کے طریقے ہیں، یہ آپ کو کر رہے ہیں. لیکن 2 مہینے اس سچویشن کے اندر میں رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز بتا پائی تھی کہ میرے بچے پتہ نہیں اس کو برداشت کر سکیں گے. بات کنفرم نہیں تھی، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن 2 مہینے تک یہ عذاب جو ہے نا میں نے اکیلے اپنی ذات پہ جھیلا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. مشال، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 18 ماہ گزر گئے، آپ لوگوں نے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی، جو بھی کچھ آپ لوگوں نے کیا اس کے متعلق مجھے بتائیں کیا کیا کچھ آپ نے اسٹیپس لیے؟ ہم لوگ جب پتہ چلا تو obviously رجسٹر کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا ہم لوگوں کو. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں obviously ہمارے جیسے لوگ بہت زیادہ جو ہیں ٹیک سیوی ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ اس طرح سے اس چیز کو جو ہے پھیلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے.
تو جس طرح سے ہم نے ویب سائٹس پہ کیا ہے، سوشل نیٹورکس کے تھرو کیا ہے، اس میں ہمارے جاننے والوں، فرینڈز، فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مطلب ورڈ آف ماؤتھ کی طرح اس طرح یہ چیز پھیلی ہے کہ کافی لوگوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا، پاکستان سے نہیں، پاکستان سے باہر بھی، کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے آپ لوگ جو ہے کس طرح مطلب کیا سچویشن ہے، ساری اپڈیٹس تھرو آؤٹ ہم لوگ جو ہے سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ ہم لوگ دیتے رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، میں نے تھوڑے بلاگز بھی لکھے ہیں اس چیز کے بارے میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہے مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل وتھ سم تھنگ لائک دس. اور لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ کاسٹ آف پائریسی کتنی ہے، کاسٹ آف پائریسی، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کاسٹ آف ہیومن لائف کتنی ہے. اتنے لوگ ہیں وہاں پہ جو جہاز پہ انتظار کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں. ایک لڑکا تھا جو اس جہاز پہ تھا، اس کا 21 سال کی عمر تھی اینڈ ہی پاسڈ اوے. اس کا کیا قصور تھا؟ جہاز پہ کوئی میڈیسنز نہیں تھی، کوئی صحیح سے اس نے کھانا نہیں اس کو دے پا رہے تھے، یا کوئی مطلب کھانا ان کو ملتا ہی نہیں ہے صحیح. اسے کولرا ہو کے جو ہے ہی ڈائڈ. نو میڈیکل ایڈ کاسٹ دیٹ بوائے ہز لائف. اور میں تو کہتی ہوں کہ اٹس اے میریکل اللہ کی طرف سے کہ سب کی دعاؤں کا یہ ہے کہ ابھی تک ایٹ لیسٹ دے آر بریدنگ. ان کی صورتحال بہت بری ہیں. اگر آپ سوچیں کہ 1.5 year آپ ایک دن خالی جہاز پہ آپ کو رہنا پڑے تو آپ کو کتنی سی سکنس ہوتی ہے، آپ کو کتنی وومٹنگ ہوتی ہے. اور ان لوگوں نے 1.5 سال سے قدم تک نہیں رکھا زمین پر، لیٹ الون ایوری تھنگ ایلس. بہت مشکل چیز ہے یہ. اور میں تو یہی کہوں گی کہ مطلب کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ پیسے مانگے، لیکن ہمارے لوگوں کا جانوں کا سوال ہے یہ. اور اس کے لیے ہم کسی بھی لینتھ پہ جانے کو ہم لوگ تیار ہیں. مطلب ہم لوگ سڑکوں پہ بھی گئے ہیں کہ کسی طرح یہ پیسہ جمع ہو سکے تاکہ وہ لوگ تو جا سکیں. ٹھیک، آپ کی کیا حالت ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جس اذیت کا شکار آپ لوگ ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو آپ کے خدشات بڑھ رہے ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک بریک کے آ کر مزید بات کریں گے کہ اب جب کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو اب کیا ہونے جا رہا ہے. لیں گے ایک بریک.